شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں آج 3 باتوں پہ کہنا چاہوں گا: تعلیم، زراعت اور موجودہ پولیٹیکل سچویشن. کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر مکمل کروں. گزارش یہ، پہلے میں تعلیم پر آتا ہوں. ہیومن ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور وہ تعلیم ایک راستہ ہے. لیکن اس کو اگنور کرنے کی بنا پہ آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں پورے خطے میں، اور ہمارے پڑوسی ممالک دنیا کی 5ویں اکانومی بن کر ابھر آئے ہیں. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ 80s میں جب خواتین سڑکوں پر آئیں کہ اوپن میرٹ کیا جائے، پہلے میل فیمیل کا میرٹ فکس، ایڈمیشن کا کوٹا فکس تھا، اور یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی تھی، ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی تھی. تو میرے نیگوسیشن کے بعد، میری سمری موو کرنے کے بعد، پنجاب پہلا صوبہ ہے 80s میں جس نے اوپن میرٹ کیا تھا داخلے کا، اور باقی صوبوں نے فالو کیا. گزارش یہ ہے، ایک تو اس کی سپینڈنگ، ابھی بجٹ آنے والا ہے ایجوکیشن کے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، اپنے پڑوسی ممالک کو کے سپینڈنگ کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ کیا جائے. دوسری گزارش یہ ہوگی کہ اوپن میرٹ آنے کے بعد میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں فیمیل داخلے زیادہ ہیں، آپ جائزہ لیں اس کا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ اور ہاسٹلز کا ہے. یقین جانیے، بچیاں اور خواتین اساتذہ آ رہی ہیں تعلیمی اداروں میں، آگے ان کو رہنے کے لیے ہاسٹل نہیں ہے، ان کو پرائیویٹ ہاسٹل میں جانا پڑتا ہے جہاں وہ محفوظ نہیں ہے. میں مطالبہ کروں گا کہ پورے پاکستان کی وفاقی صوبائی حکومتیں مل بیٹھیں اور خواتین کے ہاسٹلز اور ان کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ کے لیے اسپیشل فنڈنگ فراہم کی جائے. اسی موقع پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے علاقے میں 31 اگست 2022 کو پنجاب اسمبلی میں ایک بل کی شکل میں یونیورسٹی آف کمالیہ کو چارٹر عطا کیا گیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. 45 ایکڑ زمین ٹرانسفر ہوئی، 30 کروڑ روپے ریلیز ہوا. وائس چانسلر، ٹریجرر، رجسٹرارز کی تنخواہیں لے رہے ہیں. 3000 اساتذہ کی درخواستیں وصول ہوئیں. اس کا ٹیسٹ ہوا اپریل 2023 کو، آج تک اس کا رزلٹ نہیں نکلا. نہ اس کی بھرتی کو مکمل کیا گیا، نہ انٹرویوز مکمل ہوئے، نہ داخلے ہوئے. 2.25 سال سے علاقے کے غریب متوسط طبقہ کے بچے بچیاں منتظر ہیں کہ کب کلاسز کا اجرا ہوگا. تو میں یہ مطالبہ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ علاقے کے غریب بچوں اور بچیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، ان کے مستقبل کے ساتھ فل فار یونیورسٹی آف کمالیہ میں کلاسز کا اجرا کیا جائے. دوسری گزارش میں زراعت پر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا دار و مدار زراعت پر اس طرح سے ہے، فوڈ سیکورٹی کے لحاظ سے بھی، کہ 60% ہماری آبادی دیہات میں رہتی ہے، 45% مزدور دیہات میں رہتا ہے. لیکن اس کی معاشی حالت اتنی دگرگوں ہے جس کا اظہار کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ سب جانتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ابھی گندم کا جو بحران آیا ہے، اس سے زرعی معیشت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے، اور اتنا وہ پریشان ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور پاسکو جس ڈٹائی کے ساتھ باردانہ کی رقم وصول کر رہی ہے، یہاں کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے سرپرستی میں ان کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم اوپن 1000 روپیہ فی بوری باردانہ رشوت لے رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ فی الفور اقدامات کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 30 ارب روپیہ کھاد فیکٹریوں نے منافع کمایا، خالص منافع، سارے کھابے خرچے نکال کر. اور ہماری ہمیشہ سے کھاد پڑوسی ملک میں سمگل بھی ہو جاتی ہے. بارڈر مینجمنٹ کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے. کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکی کہ ہماری کھاد بھی باہر نکل جاتی ہے؟ اس سلسلے میں میں اپیل کروں گا کہ فی الفور کھاد اور گندم کے بحران پر قابو پایا جائے اور اس پر حکومت ٹھوس اقدامات کرے. تیسری اور آخری بات میں موجودہ پولیٹیکل سناریو پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ریسرچ کے مطابق 85% ورلڈ اکانومی ان ملکوں کے پاس ہے جہاں پیور پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، اور 10% ان ملکوں کے پاس ہے جہاں سیمی ڈیموکریٹک ہیں، اور 5% ان کے پاس ہے جو بالکل کنگڈمز ہیں یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے. تو پاکستان بی کیٹیگری میں آتا ہے جہاں ہم پیور پرفیکٹ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، یہ سیمی ڈیموکریٹک کنٹری ہے.
یہاں جو سچویشن ہے اس وقت جمہوریت کی، آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی، وہ دنیا ساری جانتی ہے۔ اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان۔ سوشل کنٹریکٹ میں آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کو کور کیا گیا ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق کی حفاظت کی، آئین سے آرٹیکل 8 سے 28 تک، اور آرٹیکل 29 سے 40 تک پرنسپلز آف پالیسی ہے۔ اگین ریاست ویلفیئر کی رسپانسیبل ہے پاکستان میں قانون، آئین اور عدل اور انصاف کی۔ اس وقت جو کیفیت ہے رول آف لا سرے سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی یہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں سیاسی قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کی سالمیت خطرے میں اس وقت ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ فی الفور ہم بالکل تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے۔ سیاست میں ڈائلاگ بند نہیں کیا جاتا۔ ہم دروازے کھڑکیاں روشن دان کھلے ہیں، لیکن ایک اگر فروٹفل اس کے مذاکرات ہوں، یہ نہیں کہ نشستن گفتن برخاستن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ ایجنڈا طے کریں۔ اس میں آف کورس آئین اور قانون کی بالادستی ہے، اس میں انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے، اس میں جناب عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدی جن میں خواتین، بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں، ان کی فی الفور رہائی ہے۔ اور جو جھوٹے ناجائز مقدمے بنائے گئے ہیں اس پہ کوئی کمیشن بنایا جائے جو طے کرے، جوڈیشل کمیشن، اور سارے جھوٹے مقدمے خارج کیا جائیں۔ ایک ایک بندے پہ 30 مقدمے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ایسے آگے بات بڑھ نہیں سکتی۔ اس موقع پر اسی طرح جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کے ریفارم کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن تھوڑا بھی اگر خیال کرے، ہمارے پڑوسی ملک میں 4 مراحل میں الیکشن ہو رہا ہے انڈیا میں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی الیکشن کمیشن پر، کیونکہ وہ فیئر الیکشن کروا رہا ہے۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ میرے اپنے حلقے میں آپ لے کے الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 67 کہتی ہے کہ سابق ایم این اے ایم پی اگر آزاد الیکشن لڑے تو اس کی مرضی کا الیکشن سمبل دیا جائے گا۔ میں اور میرے دونوں ونگ جو تھے پینل کے دونوں خواتین ہیں، ہم تینوں سابق ارکان اسمبلی تھے، ہم نے تینوں نے پیالے کا نشان مانگا، نشان موجود تھا، مجھے میز کرسی دے دیا۔ میرے ساتھ ایک کو میز، ایک کو کرسی، مجھے میز کرسی۔ نیچے صوبے میں بھی ڈمی کینڈیڈیٹس کو میز کرسی۔ 32,000 ووٹ میرا ان جعلی نشانوں نے لیا ہے۔ میں اس پر ریٹ میں گیا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ میرے حق میں کرنے کی بجائے فائل چھپا لی، اور آج تک وہ نکلی نہیں فائل وہاں سے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گیا تو جج صاحب نے فائل چھپائی اور گھر لے کر گئے، وہ فائل جج صاحب کے گھر سے واپس نہیں آئی۔ یہ اس ملک میں اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر بھی میں 1,30,000 ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گیا، میرا پورا پینل بھی جیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جوڈیشری، الیکشن لاز، الیکٹورل ریفارمز اور اکنامک ریفارمز، رول آف لا، آئین کی بالادستی، یہاں پہ تمام قیدیوں کی رہائی، تمام معاملہ سب کو عدل اور انصاف۔ جناب والا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ زیادہ عرصے تک اس سلسلے کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم واقعی پاکستان کی آزادی کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ہمیں عوام کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، لوگوں کو عدل اور انصاف ملے، اور یہاں پہ بالکل ہم کوئی حق میں نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو، لیکن جو لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب فرسٹریشن ہوتی ہے۔ فرسٹریشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو حق آپ کو نہیں ملتا، چھینا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ فارم 45 ہمارے پاس ہے، فارم 47 ان کے پاس ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ اور دھکہ شاہی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم تمام معاملات پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے جو 60 کیسز ہیں ایم این ایز کے، ہم نے ٹریبیونلز میں کیس فائل کیا ہے، وہ بھی چاہیے کہ فی الفور اس کے فیصلے آن میرٹ ہوں۔ اگر میرٹ پہ فیصلے ہوں تو اس حیوان کی سچویشن بھی بدل جائے گی، ادھر والے ادھر آ جائیں گے، ادھر والے ادھر ہو جائیں گے۔ یہ وقت ثابت کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ ہم بالکل ڈائلاگ کے حق میں ہیں، اور لیکن وہ اس کے لیے ایک واضح ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اور میں آنریبل اسپیکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چیمبر کو استعمال کریں، ہم سب کو بٹھائیں، لیکن اس کا کوئی جس نشستن گفتن برخاستہ نہیں، ملک اور آئین کے حق میں فیصلے کیے جائیں۔ شکریہ سر۔
شکریہ ریاض فتحانہ صاحب. میرے اسٹاپ واچ کے مطابق آپ نے بالکل 10 منٹ کی پابندی کی ہے جو کہ طے ہوا ہے سارے چیف وپ کے ساتھ. تو کائنڈلی ریاض فتحانہ